بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے مینڈے کے متعلق قربانی کا حکم فرمایا جس کے کھر، گھٹنے اور آنکھوں کے حلقے سیاہ تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قربانی کے لیے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ چھری لے آؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھری کو تیز کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھری لی اور مینڈے کو پکڑا اور اسے پہلو کے بل لٹا کر یہ فرماتے ہوئے ذبح کیا کہ اللہ کے نام سے ذبح کر رہا ہوں، اے اللہ اسے محمد اور آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قبول فرما۔ اور اسی طریقے سے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اس میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو 2 مینڈے ذبح کرتے ہوئے دیکھا۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، یعنی ایک آدمی کی طرف سے ایک ہی قربانی ہوتی ہے، آپ 2 کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کیا کروں، چنانچہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو، نبی علیہ السلام کو ہر وقت اپنی امت کا غم تھا، اپنی امت کی فکر تھی۔ آج ہم ویسے بھی سنتوں میں اور باقی چیزوں میں پیروی کے اعتبار سے کافی دور ہو چکے ہیں۔ نبی علیہ السلام قربانی کرتے تھے تو تب بھی امت کو یاد رکھتے تھے کہ اللہ میری امت کی جانب سے اسے قبول فرما۔ آج ہم بھی تو نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، ہمیں بھی چاہیے، اگرچہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی شان کو، یعنی ہمارے اعمال سے کوئی بڑی بلندی ملے گی نہیں، لیکن ہمارا کچھ حصہ شامل ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی شان تو اتنی اعلیٰ ہے کہ ہمارے اعمال کی ضرورت بھی نہیں ہے، اتنی اعلیٰ شان ہے، لیکن ہمارا بیچ میں حصہ شامل ہو جائے گا۔ کل ہم کہہ سکیں گے کہ ہم بھی یہ کر کے آئے تھے، تو ہم بھی نبی علیہ السلام کے لیے قربانی کیا کریں۔ جو لوگ مالدار ہیں وہ تو بذات خود یعنی کہ صریح ایک حصہ قربان کریں، یا بقرہ یا دمبا یا پھر گائے میں ایک حصہ نبی علیہ السلام کے نام سے، یعنی نبی علیہ السلام کو ایصال ثواب کر پہ قربانی دیں۔ اور جو لوگ اس چیز کی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ یعنی اکیلے ہی ایک حصہ قربانی دیں، تو پھر وہ یہ ہے کہ کئی شرکاء مل جائیں علاقے کے اندر، کسی کا واٹس ایپ گروپ ہے، کسی کا میسنجر گروپ ہے، کسی کا کس طرح کا بھی گروپ ہے، گروپ کے اندر اعلان کریں کہ بھئی اتنے پیسے جمع کریں، مختص نہ کریں پیسے، کہ بھئی جو جتنے دے سکتا ہے، جتنی استطاعت ہے، 10 دے سکتا ہے، 20 دے سکتا ہے، جتنے دے سکتا ہے، سارے جمع کریں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوگا، جمع کرنے کے بعد کسی ایک آدمی کو ان کا مالک بنا دیا جائے کہ بھئی یہ پیسے اب آپ کے ہیں سارے، ٹھیک ہے، آپ مالک بنا دیے گئے، اب آپ اس کی طرف سے قربانی کرو، ٹھیک ہے، ان پیسوں سے آپ قربانی کرو نبی علیہ السلام کو ایصال ثواب کر کے۔ تو میرے دوستو، ہر شریک کو انشاءاللہ حصہ میں یعنی اجر ملے گا، ٹھیک ہے، اور بہت بڑا انشاءاللہ اجر ملے گا۔ تو ہاں، اس کو یوں ہم نہیں کر سکتے کہ یعنی کہ سارے شرکاء مل کر وہ حصہ لیں اور پھر سارے کے سارے قربان کریں، تو ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہری بات ہے، دمبا لیا تو دمبے میں تو ایک ہی حصہ ہوتا ہے، اب سارے شرکاء ہو گئے تو یہ تو کتنے زیادہ حصے بن گئے۔ ایسے ہی اگر گائے میں وہ سارے شرکاء بنتے ہیں تو 20-30 حصے بن جائیں گے۔ تو اس کی یہی ترتیب ہے کہ سارے شرکاء مل کے پیسے ایک آدمی کے پاس جمع کریں، اس کو مالک بنائیں اور اس کو کہیں کہ آپ اب نبی علیہ السلام کی طرف ایصال ثواب کی نیت سے قربانی کرو۔ تو یہ قربانی جب ہوگی انشاءاللہ العزیز ہمارے مسائل بھی حل ہوں گے، پریشانیاں بھی حل ہوں گی، نبی علیہ السلام کی ذات بھی خوش ہوگی، اللہ رب العزت بھی خوش ہوں گے۔